السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، محض اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی مہربانی اور اس کی کرم فرمائی سے ہم سب نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کے بعد اسلامی مہینوں میں شوال کا مہینہ آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد جو آدمی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کر لے تو اس آدمی کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ جو کوئی بندہ ایک نیکی لے کر کے بھی آتا ہے تو اس ایک نیکی کو 10 نیکی بنا کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتا۔ ما جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا۔ آدمی جب ایک نیکی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس ایک نیکی کو پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کو 10 بناتا ہے۔ تو اب آدمی نے رمضان کے پورے 30 روزے رہے، اب ایک ایک روزے کو اگر 10 کا ثواب دیتے چلے جائیں تو اس اعتبار سے اگر حساب کریں گے تو 30 کے 300 دن کے روزے ہو جائیں گے۔ گویا کہ آدمی کو صرف ایک مہینہ روزہ رہنے پر 300 دن روزہ رہنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
اور شوال کے 6 روزے جو آدمی رہ جائے اس کے لیے اور 60 دن کا ثواب، اور پورے سال کے اندر 360 دن کے لگ بھگ دن ہوتے ہیں، تو آدمی جب رمضان کے پورے روزے رہ جائے اور ساتھ میں شوال کے 6 دن رہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس بندے کو ایسا اجر اور وہ ثواب دیا جائے گا جیسے کہ اس نے سال بھر 360 دن روزے رکھے۔ یہ فضل، یہ انعام اور یہ اکرام اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ پر فرماتے ہیں۔ اب ان روزوں کو کب رکھنا چاہیے؟ عید کے دوسرے ہی دن سے ان کو رکھنا ضروری ہے یا پورے مہینے کے اندر کسی بھی 6 دنوں کے اندر رکھے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حدیث ہیں، آپ کے ارشاد مبارک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پورے مہینے کے اندر کبھی بھی کوئی بھی 6 دن روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور پھر لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آدمی آج ایک روزہ رکھ لے، کل ایک روزہ رکھ لے، پھر آئندہ ہفتے 2 رکھ لے، اس کے بعد والے ہفتے کے اندر 2 رکھ لے، یا لگاتار 2 نہیں رکھ سکتے تو 1 رکھ لے، پھر 2-3 دن چھوڑ کے 1 رکھ لے۔ اس طریقے سے 6 دن پورے مہینے کے اندر پورے کرنا ہے۔ تو جو آدمی بھی پورے مہینے کے اندر 6 روزے رہ جائے اس کو سال بھر کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات جو آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی۔ دوسری بات، ہندوستان کے اندر ہماری اس سرزمین پر اسلام 2 راستوں سے آیا۔ ایک تو ہے تجارت کا راستہ اور ایک ہے فوج کا راستہ۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا دوں کہ غیر قوم کا کسی بھی غیر ملک پر فتح حاصل کرنا، وہاں پر کامیابی حاصل کر لینا، اس علاقے پر جیت کا مل جانا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر کوئی بھی، اسلام کے علاوہ دیکھ لیجئے کتنے بھی بادشاہ ہوں، کسی بھی علاقے کا بادشاہ ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حدود میں اضافہ ہو، میری سلطنت بڑھتے رہے، دوسرے علاقے میری بادشاہت کے تحت آتے رہے، اور پھر وہ کسی طریقے سے اپنی حکومت کو بڑھاتے رہنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، مختلف علاقوں کے اندر بھیجنا، وہاں پر جو دوسرے بادشاہوں کی حکومت قائم ہے اس کو اپنی سلطنت کے اندر لینے کی کوشش کرنا، اس کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت پڑے اس کو استعمال کرنا، یہ تو عام بادشاہوں کا دستور ہے۔ اسلام کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے سرحد کا زیادہ کرنا، اپنی سلطنت کو بڑھاتے رہنا، تاکہ مختلف علاقے اور پھر مختلف ملکوں کے اندر رہنے والے لوگ اسلامی مملکت کے تحت زندگی گزاریں۔ ایک تو یہ اسلامی مملکت کے اندر ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو اسلام کے اندر تھی وہ ہے مذہب کی تشہیر، مذہب کا پھیلانا، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا،
دو چیزیں ہیں، لوگ دونوں کو ملا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان افواج، مسلمان سپاہی پہنچے، انہوں نے زور زبردستی سے ان علاقے والوں کو اسلام کے اندر داخل کیا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ سلطنت کا بڑھانا، اپنی بادشاہت کو وسیع کرتے رہنا، مملکت کا بڑھاتے رہنا، وسیع کرتے رہنا، یہ الگ چیز ہے، اور اسلام کی تشہیر، مذہب کی تشہیر، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات آپ کو تاریخ کی کتابوں کے اندر ملیں گے، جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے وہاں پر فتح حاصل کر لی، علاقے پر فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، لیکن وہاں رہنے والوں کو ان کے مذہب کے چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ ان کو پورا اختیار دیا کہ تم جو بھی تمہارے اوپر جرمانہ عائد کیا گیا ہے سالانہ اعتبار سے اس کو بھرتے رہو اور اپنے مذہب پر اطمینان کے ساتھ قائم رہو، اور جو فیسیلیٹیز، جو سہولتیں مسلمانوں کو دی جا رہی ہیں تم لوگوں کو بھی وہی برابر کی دی جائیں گی۔ تو یہ معاملہ، یہ برتاؤ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہمیشہ سے مسلم حکمرانوں کا، مسلمان خلفاء کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ اب ہندوستان کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی اسلام کا آنا ہندوستان کے اندر شروع ہو گیا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اسلام مذہب کے لانے والے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حالانکہ ان کے آنے سے بہت پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سراندیپ اور مالدیو اور اسی طریقے سے ممبئی کے راستے سے گجرات، کیرلا، ان سارے راستوں سے تاجر لوگ عرب سے ہندوستان آتے تھے، اور ان کے ذریعے سے جب عرب میں اسلام پھیلا، تاجر مسلمان ہوئے، ان لوگوں نے وہاں کے سامان لے کر کے ہندوستان میں اپنی تجارت کے لیے جب سفر کیا اور یہاں پہنچے، یہاں پہنچنے کے بعد جب ان لوگوں نے ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کی امانت داری، ان کی سچائی اور ان کا اپنے لینے والوں کے ساتھ برتاؤ، یہ سارے عادات و اخلاق دیکھنے کے بعد یہ لوگ بھی ان سے متاثر ہوئے، اور پھر نتیجے کے اندر ان کے مذہب کو انہوں نے اختیار کیا، اور پھر اپنی زندگیوں کے اندر توحید و رسالت کی روشنی سے راہ ہدایت کو پایا۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ کرتے ہوئے اسلام ہندوستان کے اندر آنا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خلافت کے دور کے اندر باضابطہ خطوط ہندوستان کے حکمرانوں کو جو غیر مسلم تھے، ہندوستان کے بادشاہوں کو جو غیر مسلم تھے، ان کو مختلف خطوط اور رسائل اسلام کی دعوت دے کر کے، توحید و رسالت کی طرف بلا کر کے، اور پھر بت پرستی کے چھوڑنے، بد اخلاقی کے ترک کرنے کی ان کو دعوت دی۔ جب یہ سب خطوط ان لوگوں کو پہنچے، ان بادشاہوں میں سے بہت ساروں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے آنے کا سبب ایک یہاں کا بادشاہ تھا راجہ داہر، اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا، ان کو ستانا شروع کر دیا، پریشان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ، چونکہ پہلے حج کو جو جایا کرتے تھے وہ سمندر کے راستے سے، کشتیوں کے ذریعے سے سفر ہوا کرتا تھا، اب حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے سفر پر جا رہا تھا، ان کی کشتی کو روک لیا، ان کا سارا سامان لوٹ لیا اور ان کو قید میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ جب حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس کے بھانجے ہیں، حجاج بن یوسف نے اپنے بھانجے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو ہندوستان میں مسلمانوں کی آزادی کے لیے، مسلمانوں کو ظلم سے آزاد کرانے کے واسطے اس کو فوج دے کر کے بھیجا۔ اب اس نے ہندوستان کے اندر
داخل ہو کر کے سارے مسلمانوں کو ظلم ستم سے آزاد کرایا، اور پھر راجہ داہر اسی معرکے کے اندر، اسی جنگ کے اندر قتل ہوا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں اسلام کے ہندوستان کے اندر داخل ہونے کے راستے ہموار کیے۔ پہلے اسلام تاجروں کے ذریعے سے ہندوستان میں آ گیا تھا، بعد میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا تھا اس کو دور کرنے کے لیے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے اندر زمینی راستے سے آپ ہندوستان میں تشریف لائے۔ تو اس طریقے سے پھر یہاں پر جب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور پھر مسلمانوں کی حکومت یہاں پر بننا شروع ہوئی، آہستہ آہستہ اسلام اور دوسرے علاقوں کے اندر بھی پھیلنے لگا۔ اس جنوبی ہندوستان کے اندر بھی خلافت امیہ اور خلافت عثمانیہ، اس طریقے سے جب خلافتوں کا دور چلتا رہا تو اسلام ہندوستان کے اندر آتا رہا، اور جب تک مسلمان اپنے اعمال پر، اپنے ایمان پر قائم رہے، اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے اندر ان لوگوں کو فتوحات اور بادشاہت سے سرفراز کرتے رہے۔ یہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس کا نام سامری تھا۔ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر شق القمر کا معجزہ پیش آیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز ہندوستان کے اندر سے دیکھی تھی۔ شق القمر کا واقعہ کیا ہے؟ مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کوئی ایسی چیز کر کے بتائیے، کوئی معجزہ دکھلائیے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کوئی معجزہ دکھلائے تھے، اپنے ہاتھ کا چمک جانا، عصا کا سانپ بن جانا۔ یہ معجزات کے دیکھنے کے بعد اگر آپ بھی اسی طرح ہم کو بتلائیں گے تو ہم بھی آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کیا، اکٹھا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور صاف نظر آنے لگا کہ ایک ٹکڑا ایک جانب ہے اور دوسرا ٹکڑا دوسری جانب ہے۔ یہ معجزہ یہاں پر رہنے والا ہندوستان کا بادشاہ جب اس نے یہ معجزہ دیکھا اور اس کی تاریخ اور اس کا سارا وقت نوٹ کر لیا اور اس کی تحقیق شروع کر دیا، تحقیق سے اس کو پتہ چلا کہ مکے کے اندر کوئی نبی مبعوث ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آپ کی محبت کے اندر اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضور علیہ السلام سے ملاقات کے لیے عرب کی طرف روانہ ہوا، لیکن ابھی وہ راستے ہی کے اندر تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی سے ہندوستان کے اندر اسلام کی آمد، لوگوں کا اسلام کا قبول کرنا، اسلام کی حقانیت کو پہچاننا، اور پھر اس کے اندر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سمجھنا، یہ ساری چیزیں ہندوستان کے اندر شروع ہو گئی تھی۔ حکومت چلتی رہی، لیکن جیسے جیسے حکومت آگے بڑھتی رہی، بادشاہ جب بیت المال کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگے اور اسی طریقے سے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا، انصاف کے فیصلے کرنے کے بجائے انصاف کو بیچنا شروع کر دیا، اور کوئی رعایا کی پرواہ نہیں، اپنی زندگی عیش و مستی کے اندر گزارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کو، جابروں کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور پھر اس طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومت جانی شروع ہو گئی۔ اور آج کے زمانے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے ستائے جا رہے ہیں، کس طریقے سے پریشان ہے، ہر طرف نہ جان کی ان کی کوئی قیمت ہے، نہ ان کے املاک کی، نہ کوئی مساجد کا احترام ہے، نہ عبادت گاہوں کی، بالکل توہین ہر جگہ پر۔ یہ ساری کی ساری ہمارے اعمال کی وجہ سے، ہمارے کیے کی وجہ سے ہے۔ آدمی جب تک اپنے اعمال کو سدھارے رکھے، اپنے ایمان اور دین کو مضبوطی سے تھامے رکھے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو کبھی مظلوم نہیں بناتے، انسان پر کبھی کوئی ظالم کو مسلط نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اعمالکم عمالکم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے اوپر حاکم ہیں،
یعنی تم جیسے اعمال کرو گے اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی حاکم تمہارے اوپر مسلط کرے گا۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو اعمال کے اوپر لے کر کے آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کی حکومت ہے تو مسلمان پریشان ہے، اور فلاں شخص اگر اقتدار میں ہوتا تو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم نہیں ہوتا، اتنی زیادہ پریشانی نہیں اٹھانی پڑتی۔ حالانکہ مسلمان کو چاہیے یہ تھا کہ اپنی زندگی پہ غور کر کے اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کرتا۔ اگر مسلمان خود اپنے اعمال میں تبدیلی پیدا کر لے تو پھر حکومت کس کی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعانت اور اس کی نصرت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ رکھیں گے۔ اس طریقے سے آدمی سارے ظلم و ستم سے اور غیروں کی چال سے، مکر سے، سب چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ لیکن آج مسلمان ہے کہ کسی اپنے اعمال کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آئے دن جب مسلمان اپنے ایمان کو خراب کر لیتا ہے، اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور اپنے دین کو، اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو پھر دوسری قوموں کو، دوسرے مذاہب والوں کو اسلام کے اعمال میں، اسلام کے امور کے اندر دخل اندازی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ ملک کے اندر رہنے والی ایک قوم ہے سکھ قوم، وہ لوگ، ان کے یہاں پگڑی باندھنا، اپنے ساتھ خنجر کا رکھنا، یہ ان کے مذہبی اعمال ہے۔ وہ کتنی مضبوطی کے ساتھ اس کو تھامے رکھتے ہیں، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، کسی عمر کا ہو، یہ دو چیزیں مضبوطی کے ساتھ پوری زندگی، ایسا نہیں کہ کبھی کر لیا، تہوار آیا تو کر لیا، باقی چھوڑ دیا۔ جیسے ہمارے یہاں آج کل ہو رہا ہے، رمضان آیا تو نماز پڑھ لی، رمضان چلا گیا تو نماز کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جو بھی قوم والے، جو مذہب والے اپنے مذہب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اس پر ہر روز عمل پیرا رہتے ہیں، کوئی آدمی، کسی قوم کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اس مذہب پر انگلی اٹھا سکے۔ اب دیکھیے سکھ قوم، جیسے میں بتا رہا تھا، وہ لوگ اپنے مذہب پر مضبوطی سے قائم ہیں۔ کوئی قوم، کوئی بڑے سے بڑا لیڈر ہو، ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ لیکن آج مسلمانوں نے پردہ چھوڑ دیا، اور پھر میرا جسم میری مرضی والے نعرے لگا رہے ہیں، اور پھر 3 طلاق کے مسئلے پر حکومت انگلیاں اٹھا رہی ہیں، اور پھر 1 طلاق والا مسئلہ، مسجدوں کو ویران کر دیا، بابری مسجد کا مسئلہ، ہر مسئلے کے اندر مسلمان قصوروار ہے۔ ہم اگر اپنی مسجدوں کو، ہم اگر اپنے مسائل کو، ہم اگر اپنے اعمال کو درست رکھتے اور ہر چیز پہ مضبوطی سے قائم رہتے تو پھر کسی اور کو اس پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسی لیے سب سے پہلے اپنے اعمال کو درست کرنا ہے، اپنے دین پر اپنے آپ کو قائم کرنا ہے، دوسروں کو بھی اس پہ لے کے آنے کی فکر کرنا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مددیں مسلمانوں کے ساتھ رہیں گی، اس کی نصرتیں نازل ہوں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق امت کا قائم رہے گا، جس کے ذریعے سے اللہ کی خاص رحمتیں، اس کی خاص نظر امت کے ساتھ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح راستے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح راستے کی ہدایت دے، صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ جمنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے، سنت پڑھ لیجیے۔